قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عزیزان محترم، عنوان میں ایسا چنا ہوں کیونکہ آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو مجھے اطلاع ملنے والی ہے، اور وہ رات ایسی مبارک رات ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر بلایا، اور عرش پر آپ تشریف لے گئے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ماننے والوں کے لیے تحفہ عطا فرمایا. گویا جو تحفہ ہمارے کو ملا اس کی سالگرہ رہتی ہے معراج کی رات. یعنی معراج کی شب جو ہوتی ہے، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے اور عرش پر جا کے اللہ سے ملاقات فرمائی. پھر اللہ سے ملاقات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہترین تحفہ عطا فرمایا 5 نمازوں کی شکل میں. 5 نمازیں کون سی ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں. 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک رات میں اللہ نے جو پہلے ہم کو تحفہ ملا تھا وہ 50 نمازوں کا ملا تھا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو اور مجھے بہت اچھا جانتے تھے، ہمارے کو پہچانتے تھے کہ ہم لوگ اب 50 وقت کے نمازہ نہیں پڑھ سکیں گے، تو آپ لوگ اور ہم خوش ہو جائیے، آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے 5 نمازیں ہوئی ہیں. ورنہ 50 وقت کی نمازوں میں تو ماشاءاللہ مسجدیں خالی نظر. ابھی دیکھیں کتنی خالی رہتی ماشاءاللہ. یاکی دیکھو رہوں گے جنت بات ہو، بولے کہ مولانا آتی ہماری مسجد میں حملہ کر دی. یاد رکھو، مسجد بنانے سے نہیں ہوتا، مسجد کی خوبصورتی آپ ہے. آپ جب آئے تو مسجد کی خوبصورتی ہے کہ مسجد کی چمک دھمک کچھ بھی کمانے میں رہتی. میرے سرکار کی جو مسجد تھی نا، مسجد نبوی، اس زمانے میں کیسی تھی معلوم؟ میرے سرکار کے زمانے میں میرے سرکار جب سجدہ فرماتے تھے تو نیچے ریتی رہتی تھی، اور وہ ریتی میرے رسول کے چہرے پہ یعنی پیشانی پر لگ جاتی. اور چھت کیسا تھا؟ RCC کا نہیں تھا، کوئی لکڑیوں کا نہیں تھا، کوئی اور کھابے وغیرہ نہیں تھے، بلکہ اس زمانے کا چھت آپ کے کھجور کے جو بڑے بڑے وہ رہتے ہیں نا، ان کے پتے جو رہتے ہیں اس کو ڈالا جاتا. مگر کمال کی بات یہ ہے مسجد کچی تھی، ارادے پکے تھے. مسجدیں کچی تھی مگر نمازیوں کی تعداد ہزاروں میں رہتی تھی. اب مسجدیں پکی ہو گئی ہے، نمازوں کی تعداد 10 رہ گئی، اور یہ بھی ہے سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسجد پہ احسان کرنے آ رہے ہیں. میاں، ہم مسجد پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مسجد میں بلا رہا ہے. آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ 5 وقت اس بھی بلاتا ہے جس کو چاہتا ہے. آپ کس کو پکارتے؟ بات دکان پہ 4 ملازم لگے، کس کو زیادہ پکارتے؟ جو آپ کے دل پہ چڑھ جاتا اس کو آپ زیادہ پکارتے. ارے اکبر لکھاؤ، اگر اکبر جو بھی نام XYZ پکارتے میاں جاؤ یا بلّہ دیکھو میں جاؤ، میاں جاؤ یا پانی لے جاؤ، میاں آؤ آدھو سے لے جاؤ. اس کے معنی یہ ہے اکبر کوئی بڑا نہیں ہے، بلکہ سیٹھ کے دل
میں جگہ بنا لیا، اس بات سے اس کا نام زیادہ سیٹ کے منہ پہ آ رہا۔ ایسے ہی اگر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پہ آ رہے ہیں آپ، وہ آپ کا کمالی ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، یہ آپ کا نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور آپ کے اوپر اگر فضل ہو رہا تو آپ کا بھی کام یہ ہے ہمارے کو بھی اللہ کے سامنے جھک کر اللہ کی اطاعت کا وعدہ کرنا۔ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، دل میں ہے، دل میں کیا رہتا ہے؟ اگر پولیس والا آ رہا ہے، بھائی باہر اندر کی چالان کا آپ نے، اگر محلے کے پہلوان آ رہا ہے، بھائی جاتے ہیں تو سلوک ماننا پڑتا ہے۔ آپ ایک طرف کے قرآن اعلیٰ وہ ہے اور دل میں ہے ہمارے علم اللہ، علم اللہ، سبحان اللہ ہے، اپنی سے کھڑے بھی نہیں کریں گے۔ آپ کو مجھے مان لینا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر ہم کو مسجد کو بلا رہا ہے تو ہم اس کا شکر بجا دیں اور 2 رکعت سجدہ زیادہ کرے۔ جب بچوں کو بلا ادھر خاموش بٹھانا ہونا ہے، آپسی جنگ جو ہے کوئی مسئلہ نہ پیدا کرے، بیٹے دا خاموش بیٹھو، خاموش سننا، اچھی باتوں کو سننا، بکوا نہیں کرنا، بیکار۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ آج کے ہمارے بچیاں کل کی مائیں بننے والی ہے، کل یہ آپ مائیں بننے والی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مائیں بننے کے ساتھ ساتھ ان کے گودوں میں آنے والے بچے بھی دیندار بننا ہے تو ان کو بھی دین آنا ہے۔ آج ہمارے اماں بابا کو دیندار تھے، ہم کو دین آ گیا۔ ہمارے اماں بابا نماز پڑھتے تھے، ان کو دیکھ کے ہم سجدہ کر لیے۔ ہمارے اماں بابا دعا پڑھ کے کھاتے تھے، ہم بھی دعا پڑھ کے کھا لیں۔ اگر ہمارے ماں باپ دعا نہیں پڑھتے تھے، اگر ہمارے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے تھے تو ہم نہ پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے۔ پھر بھی اللہ کا شکر ہے، ایک زمانہ تھا جب مسجد تعلیم میں گیا، ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بہت آتے تھے، ہر سال جلسہ ہوتا تھا اور ہر سال مسجد ابلتی تھی۔ اب جمعے کو بھی نہیں ابل رہی مسجد، کب ابل رہی؟ امام صاحب اللہ اکبر تک پڑھائے، ٹھہر کے پیچھے سلام پھیر کے کھاتے ہو، ایسا دکھتا کوئی پولیس والا ٹھہرا ہوا ہے، باہر نکل کے بھاگ جائے۔ حالانکہ آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے گھر میں آ گئے تو اللہ کے گھر میں امان ہے، حفاظت ہے، اور اللہ کے گھر میں جب آپ آتے ہیں اللہ آپ کے اوپر فضل کا معاملہ فرماتا ہے، اپنے کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ میرے سامنے جھکتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، مجھ سے طلب کرتا ہے تو مجھ سے دیتا ہوں، اتنا دیتا ہوں۔ مگر بندے کی اگر بڑی مصیبت یہ ہے بندہ کبھی شکر ہی نہیں کرتا۔ بندے کو اگر بس کی آج کی ہنڈا ملی، ان کو کہا ہنڈا تو خاص گاڑی نہیں، اس سے اچھی گاڑی کھائی ہے وہ مل گئی، اس کے بعد بندہ نے یہ اس سے بڑی ٹاپ کی گاڑی ملی تو اور اچھا ہے۔ تو بندے کی ہرس ختم ہونے والی نہیں ہے، اللہ دے رہا مگر بندہ اس کو دینے والا تو سمجھ رہا، مگر جب مل جاتا تو اس سے غافل ہو جاتا۔ اور یاد رکھو اللہ کسی کو بھی نہیں دیتا، نہیں ہے ماننے والوں کو نہیں، غیر ماننے والوں کو نہیں دے رہا۔ بڑے بڑے دکانیں، بڑے بڑے شو روم ہیں، مل کے تو مانتے اس پہ اللہ، مگر اللہ کیا فرمانے دیکھو میں غیروں کو دے رہا ہوں تو تم کو نہیں دوں گا، دوں گا مگر تمہارے کو میں پوچھ دیا تو تم ادھر جاتے، زیادہ دیا تو اور کیا کیا کریں گے معلوم۔ ایک صاحب بیچارے اوسط کرنے کے تھے، میں آگے بولے مولانا آپ دعا نہیں کر رہے، ہم لوگ کیا مولانا پہلے دعا کرانے کے اور سے دعا کو جھوٹ کے گھر کو آتے تھے اور آگے دعا کرو نہیں بولتے تھے۔ آج کے بزرگوں کے پاس حکمت ایسی کرتے تھے کہ ان سے دعا نہیں کر رہے۔ اب کے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، آگے صاحب میرے تھے وہ یاد آ جاتا، میں جب یہ بولتا ہوں آگے بولے مولانا کا پیڑ دبا، مولانا دبائی نہیں، انکار کرنا نہیں، میں دبا تھوڑی مولانا دبائی، دبانا شروع کریں، نیند لگ گئی میرے کو،
آپ ذرا زور سے میرے کو بات کرنے مولانا ہم بیٹھا ہوا ہے آپ سو جاتے ہیں بابا تو دباؤ تو نہیں بابا ہے تو چلے جا میں اچھا سو جاتا پھر دل ادھر دباتا پھر اس کے بعد ایک زور سے بات کرتا ہے میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں آپ سو جانے بابا میں بتا بابا جاؤ میں دعا ایسی دے رہا ہوں ایسی دعا اللہ آپ کے پاس کے پر ایسی منتے دورہ مل گیا اللہ نے تو مل گیا مولانا گاڑی دیا ہاں اب ہم موٹر سائیکل پہ آ گئے مولانا ہماری کی بات میں میرے بجان اس زمانے میں مجھے یقین نہیں آتا تھا ہمارے بجان فرماتے تھے اگر سائیکل پہ چلنے والے موٹر سائیکل پہ چلیں گے تو بیویوں کو پہلے پردے پہ بٹھائیں گے پردہ اڑا کے بٹھائیں گے اور ذرا ان کو اللہ دولت دیا تو پردہ نکلنے کا برقع نکلنے کا سمپل بن کے بیٹھے اور آج کل جو بن کے نکل رہے ماشاءاللہ پورا محلہ دیکھ کے تعریف کر رہا کیا اچھی ہے ان کی بیوی ماشاءاللہ سے حالانکہ ہمارے کو شرم آنا چاہیے ہماری بیوی کی تعریف دوسرے کر رہے آپ کی تعریف اپنی بیوی کے آپ کرنا ہے آپ نہیں کر رہے لہرا کر رہے کہ یہ سب اللہ کی نافرمانی کے نتیجے ہیں تو میرے ایسے دوستوں اور بزرگوں موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا غلام بولا حضرت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے حبیب میری امت 3 وقت کی نماز نہیں پڑھی آپ کی امت 50 وقت کی نماز پڑھتی جائیے کہا کہ پہلے اللہ میاں سے عرض کیجیے مولا اتنی عمر اتنی نماز نہیں پڑھ سکتے میری عمر کم کریے کم کرتے 5 وقت حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے اور پھر وہاں سے نیچے آتے گئے حاضر ہوتے گئے نیچے آتے گئے آج کی بات یہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے کو تو اللہ میاں دیدار نہیں کرے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ کبھارے بندے درچے موسیٰ علیہ السلام میرے کو تو اللہ میاں دیدار نہیں کرے ہم دیدار کو اللہ کا نہیں کر سکا کیونکہ آپ پور پہ گئے تھے نا دیکھنے کے واسطے آپ دیدار پہ کرو بولے تو ایسی اللہ میاں کی ایک تجلی ہوئی سب بیہوش ہوئے باہر چل کے صاف تاک ہو گیا آپ ہمارے حال ہی میں ایک صاحب تشریف لے گئے تھے وہ ہے دور کا پڑھنا ہے شام کے طرف ہے اور وہاں جانے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں بڑے سے بڑا پتھر اٹھا لوں ایسا توڑے تو جاتا کیسا توڑے کے جیسے یعنی اللہ میاں کی تجلی سے پہاڑ جل گئے تھے اللہ میاں کی تجلی سے جڑے تھے تو اگر اللہ میاں کے غضب سے آئیں گے تو کیا حال ہوگا تو میرے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے 5 نمازیں فرض کیے اور کیا بولے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت سے محبت کرتا ہوں اور یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی امت اگر 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں 50 وقت کا ثواب ان کو دوں سبحان اللہ آپ 5 کے بجے جا رہے ہیں 5 کے لیے اور آ رہے ہیں 50 ہم کو 5 وقت کی سجدے صحیح کر لینا ہے نا اللہ کے سامنے شکر کر لیں گے اللہ کو راضی کر لینا ہے یاد رکھو میاں اب پانی بہت اونچا ہو گیا ہے بہت قریب ہے ہمارے موت کیسے مرے آئی گی ہم کو نہیں معلوم اس لیے اب جو زندگی ہماری بچی ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کر دوں آپ بولیں گے مولانا میرا بھی کیا ہے تو میں جوان ہونا ہے پھر بوڑھا پائے گا پھر میں جاؤں گا نہیں وہ گارنٹی اس بات سے گارنٹی نہیں ہے کیونکہ اللہ کو فرما دیا بندے پیدا کر دیا میرے کو میں مگر تو کب تک حیات نہیں میرے کو نہیں معلوم اللہ کو علم ہے آپ کو علم نہیں ہے اگر آپ کو علم ہو جائے گا تو سننے کے مرضی میں تصویریں دینے پڑ جائیں گے ارے میاں چلو کھانے کو بھر نہیں آتا بھائی اور میرے حال سے 35 گھنٹے رہیں گے ارے بھائی چلو دعوت ملے گی کوئی جانے کو تیار نہیں ہوگا کیوں موت سامنے رہے گی آپ کے اللہ نے آپ کی موت کو چھپا دیا ورنہ ڈاکٹر جیسا بولتے تھے ایک صاحب بہت پریشان ہو کے ڈاکٹر کے پاس گئے تو باتوں میں انہوں کو دیے بولے بھائی آپ کچھ بھی اللہ دیکھنے رہے گے جو بھی دن ہے اللہ کرو جو اب انہوں نے جا کے مسجد کو پکڑ لی بولے کیا ہوا بولے
بھائی میں اللہ اللہ کروں اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب بول دیا اللہ اللہ کرو وقت کو تھوڑا ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ کے تو آئے ہیں اتنا کم وقت لے کے آئے کہ میرے پاس علاج مکمل نہیں ہو سکتا. تو انہوں یہ سمجھے میرا موت کا مقصد قریب ہے اور اللہ والے بنتے. ایسی نہیں ہونا, ایسی عبادت ہونا کہ موت آئے نہ آئے موت کی تیاری کرتے ہیں. آپ یہ کیسا کرنا مولانا تو بس بولنا ایسا نہیں ہے کہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرو تو نہ سمجھتے ہیں. ہمارے موت کی تیاری کرو بولنے کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے طرف جانے بالکل تیار رہنا. کبھی موت آ گئی اور ہم دنیا سے چلے گئے اللہ کے سامنے حاضر ہوئے تو کچھ نیکیاں تو رہنا تھا ہمارے پاس. اللہ سے بولیں گے میاں اللہ میاں پانچ نمازیں پڑھ کے آئے اور قرآن پڑھ کے آئے, ہم اللہ کے میاں اور خیرات کر کے آئے, رشتے داروں کا پاس و لحاظ رکھ کے آئے, ہم محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر کے آئے. شاید اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کوئی عمل کو منظور کر لے اور تمہاری مغفرت کا معاملہ. آپ کو معلوم ایک بزرگ تھے اور بزرگ کشتی میں یعنی ساحل میں ٹھہرے ہوئے تھے. پہلے جہازاں جو ہے قریب نہیں آتے تھے, ساحل کے بیچ میں ٹھہرتے تھے. کشتیوں میں اترتے لوگ جہاز سے آتے تھے. یہ کشتی میں آ رہے ہیں, رستے میں دیکھیں کہ جہاز میں رہنے والا چھینکا. چھینکے کو کیا بولتے ہیں؟ چھینکے کو کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ بولتے ہیں. جب یہ تو چھینکے تو چھینکنے کے بعد وہ کہا الحمدللہ. یہ صاحب کے کان میں آ گئی آواز. یہ آواز سننے کے بعد وہ آگے ساحل کو پھر کشتی والے کو بلا کے بولے بھائی یہ 2 روپے لے میرے کو جہاز تک لے جا کے لا دے. جلدی جانا اور آنا کہیں کو اپنے آپ تو چل دے کو کیا کرنا ہے, تیرے کو پیسے سے غرض ہے. گئے جا کے اس سے ملے وہ بندے سے, مل کے اس کا جواب دیا یا رحمت اللہ. اس کے بعد پلٹ کے آ رہے ہیں, پلٹ کے آ کے تو نے بولا اتنے ملے کے بعد شاید تو پیسے سرچ کے گئے. آپ بزرگ نے کہا, اللہ والا نے کہا ہے بیوقوف بات تو چھوٹی ہے مگر میں جب پلٹ کے آ رہا تھا تو جو آواز نے سنا وہی سن لیا. کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ والے تو نے اب تک جو عبادت کی, جو تو نے دین کا کام کیا, سب کچھ ہونا اب تیرے پاس, لیکن آج تیری بخشش ہوئی تھی 2 روپے میں. 2 روپے میں کیسا بخشش ہوئی؟ تو نے چھینک کا جواب دے کر جو آیا میں اس سے خوش ہوا, اس لیے تیرے گناہوں کو معاف کر. آپ اپنی چھوٹی چیز نہیں سمجھنا کبھی. آپ اپنا چھوٹی چیز سمجھتے اس میں بڑی چیز چھپی ہوئی ہے. اس لیے کوئی بھی چھینکے الحمدللہ بولنا, چھینک سننے والا یا الحمدللہ بولنا. یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ٹھموروں میں, بڑے بڑے چیزیں تو یاد نہیں رہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے چیزیں سے ہی آپ لوگ کے ذہن میں رہیں گے تو آپ اپنے گھر میں بچوں کو بولیں گے بیٹے میں چھینکا تو الحمدللہ بولیں گے یا الحمدللہ بولیں. اگر بچے کو دسترخوان میں بٹھا کے آپ کو بولتے بیٹے بسم اللہ بول کے کھاؤ, کھانے میں برکت ہو جائے گی. بچہ بسم اللہ بول کے کھائے گا تو کھانے میں برکت ہوگی نہیں ہوگی. اپن چھوٹے چھوٹے سیرن کو بڑے دنوں میں اس بات سے میں نے جو چنا آج کا ہوگا نماز چنا, اور اللہ نے 5 نمازیں آج فرض کیے, اور یہ 5 نمازوں کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وہ 5 نمازوں کو قبول کر لے تو ہمارے لیے باعث رحمت بن جائے گا اور آخرت کا باعث بخشش بن جائے گا. اگر ایک بات کیا رکھیے, نماز تو پڑھ رہے ہیں. ایک صاحب سے ہمارے والد صاحب سے سوال فرمائے تھے, مولانا فجر پڑھو, ظہر پڑھو, عصر پڑھو, مغرب پڑھو, مولانا یہ کیسا یقین کرنے کہ اللہ یہ نمازوں کو قبول کیا کرے. ہمارے ابا جان آسان جواب بتائے, آپ ابھی یہ طے کریں. آسان جواب کیا ہے؟ کوئی مسجد میں آ کے فجر پڑھا اور پھر ظہر پڑھا تو یہ سمجھنا اللہ نے فجر کو قبول کر لیا. اگر کوئی ظہر پڑھا پھر عصر آ کے پڑھا اور مسجد میں تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے عصر کی نماز کو بھی قبول کر لیا. اب مغرب کوئی پڑھ لیا کہ
گویا مغرب پڑھنے کے بعد عصر کی نماز قبول، اور مغرب کے بعد اگر عشاء پڑھے تو مغرب قبول، اور مغرب کے بعد اگر فجر پڑھے تو 5 نمازیں اللہ قبول فرمائے۔ اتنا آسان حساب ہے۔ ہم لوگ کا حساب میں ذرا آگے ہے، مگر جیب کے جیب کا حساب ہمارے بہت جلدی آتا تھا۔ جیب کا حساب کمر کو میاں اللہ میاں جیب کا حساب میں پوچھیں گا تو کیا پوچھیں گا؟ آخرت کا حساب پوچھیں گا، کیا لے کے آئے، کیا لے کے آئے تو کیا بتائیں گے؟ ہم لوگ آج کل قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، گھروں میں محرابوں میں سجا کے رکھے، انہیں بھی پوچھتی کب اتروں؟ آپ بولتے روڈ ٹائم ابھی نہیں اترنا، ارے بولتے بھی میں کب اتروں؟ بولے تو کوئی مرے تو یاسین پڑھنے اتاریں گے بولتے ہیں کتنے لوگ ہیں صحیح بولو کتنے کا بھی نصر بتاؤ، وہ کتنے لوگ ہیں جو دلوں کے ہاتھ رکھ کے بولو کہ آج ہم نے قرآن پاک اپنے لیے پڑھا، اپنے لیے یہ ہے اللہ کا کلام ہے، وہ تو پڑھنا ہے، اپنی بخشش کے لیے آپ نے جب قرآن کھول کے ضرورت پڑھے تو آیتیں پڑھے۔ آج قرآن آیات کے میں نمائشہ میں آج کی پہلے قرآن پاک کے پاروں کو دیکھتا ہوں، وہ دیکھتا ہوں بولا قرآن پاک کے پاروں کو اس بات سے دیکھتا ہوں اگر صحیح جمع میں ہے تو سمجھنا پڑھنے والے نہیں، اور اگر اس میں بھول ہے تو یہ سمجھ لینا قرآن پاک تو ہے، پڑھنے والے مسجد نہیں ہے۔ قرآن پاک اگر مسجد کی اگر سیدھی جمی ہوئی ہے تو یہ سمجھ لینا کوئی بھی ہاتھ میں لگایا، اگر کوئی پارے ادھر ادھر رکھے ہوئے تو سمجھ لینا پاروں کو کوئی ہاتھ لگا۔ آج کل ایک نئی بیماری شروع ہوئی ہے لوگوں کے پاس، موبائل نکال کے قرآن پڑھو، اب موبائل نکال کے پڑھو، جب آپ کے سامنے قرآن نہیں ہے اب آپ قرآن پڑھیں گے اور مسجد کے لے کے پڑھیں گے تو آپ کا یہ عمل ہوگا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے گھر میں کتاب پڑھ رہے تو گواہ زمین بھی ہو جائے گی، گواہ و پارا بھی ہو جائے گا۔ آپ معلوم روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک آپ کی شفا کے لیے آئے گی، کیسی شکل میں رہے گی وہ اللہ کو معلوم، مگر وہ آگے کہے گی کہ مولا اس نے مجھے روز پڑھا ہے، میں اس کی گواہی دوں۔ آپ کو معلوم یہ پتھر ہے، یہ پتھر یہ جانماز ہماری معمولی مسجد جب آپ سجدہ کرتے ہیں وہ جانماز بھی گواہ، وہ پتھر بھی گواہ، اور اللہ کے سامنے آپ کی سفارش کریں گے کہ مولا اس نے میرے سامنے سجدہ کیا، مولا میرے پیشانی اپنے سر سے ٹکا ہے میرے پاس، اس لیے میرے حدیث مسجدوں کو گواہ بناؤ اور جانمازوں کو گواہ بناؤ اور اللہ کے کلام کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ مبارک مہینہ اب جو رجب کا شعبان کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے شعبان رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک مجھے پہنچا دے۔ گویا اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دو مہینے سدھرنے کے ہیں، اگر تم سمجھ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے روزے رہنے کی توفیق ملے گا اور رمضان کے روزوں کو قبول بھی فرمائے گا۔ اس لیے ابھی سے رمضان کی تیاری کرو، ایسا کریں گے اور اس کے اوپر دو چار باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ کیجیے کہ رمضان مبارک آ رہا ہے تو ابھی سے اپنے آپ کو تمام برائیوں سے بچانے کی کوشش کی۔ آپ بولیں گے مولانا کیا برائی سے بچانا؟ غیبت مت، غیبت کس کو بولتے ہیں معلوم؟ کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنے، یعنی میں یہ ہوں اب میرے بتانے کے بعد آپ کو میری شکایت کرے، وہ شکایت کو کہتے ہیں غیبت۔ وہ غیبت کی سزا کیا ہے معلوم؟ زندہ آدمی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، زندہ آدمی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو آپ پہلے غیبت چھوڑیے، اور دوسرا یہ کہ نظر کا گناہ چھوڑیے۔ نظر کا گناہ کون سا ہے؟ اپنے موبائلوں میں جو لگے گئے ارے کیا چیز ہوئی ہے، موبائلوں میں جو بھی فضا ہے سامنے بیٹھو پکا دیا میں خاتون ہوں، وہ ناپا شدہ کا
زمانے میں آج سے 30-25 سال پہلے تو زبردست ایکٹنگ کرتے تھے ان. ایک وقت اتفاق یہ ہوا کہ 20 سال پہلے میں جس بنگلے میں ٹھہرا اس کے سامنے ان کا گھر تھا. جون میں میں ایک بلڈنگ میں ٹھہرا اور وہ بلڈنگ کے سامنے ان کا گھر تھا. جب ان کو قریب سے دیکھا تو مولا نے میرے گھر کی کام کرنے والی بھی اچھی سے بنا. معلوم یہ ہوا میاں ڈیکوریشن انسان کو سب اچھا بنا دیتا مگر حقیقت میں چہرے صاف نہیں رہتے. دل صاف ہونا کمال ہے. جو دل صاف نہیں ہوتے وہ چہرے اچھے کیسے رہتے. اس لیے میں دوستوں نظروں کے گناہ سے بچے. موبائلوں پہ نظروں کے گناہ بہت کر رہے ہم لوگ. توبہ کی تھی اور غیبت سے توبہ کی تھی کیونکہ رمضان پاک رہنے کا مہینہ ہے. وہاں نہ نظر کا گناہ ہونا نہ زبان کا گناہ ہونا نہ آپ کے کوئی ہاتھ پیر سے عمل ایسا ہونا جو گناہ پہ لکھا جائے. اس لیے آپ لوگوں کو یہ احتیاط کرنا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے. شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے بندوں کا مہینہ ہے. مطلب کیا یہ پانی دینے یعنی یہ مہینہ جو ہے درخت پھر بیج ڈالنے کا ہے. اور جیسا مٹی میں بیج ڈالتے تھے ویسے ہی بیج ڈالنے کا دن ہے یہ. اور شعبان اس میں پانی ڈالنے کا دن ہے. اور رمضان وہ جو فصل اڑ گئی ہے وہ فصل کاٹنے کا دن ہے. یعنی اللہ نے آپ کے ہر عمل کو قبول فرمایا. رمضان کا کوئی روزے دار اگر روزے میں رہ کر سو گیا وہ بھی بات. رمضان میں روزہ رہا اور روزہ رہ کر قرآن پڑھا وہ بھی عبادت ہے. رمضان میں روزے میں رہ کر کاروبار ہو گیا وہ بھی عبادت ہے. اس یعنی آپ کا ہر عمل میں اللہ اس میں اجر عطا فرمائے گا. کیوں؟ آپ نے اس کے لیے پیٹ خالی رکھا. اس کے لیے آپ نے اپنے کھانے کو جو اللہ نے حلال کیا ہے اللہ کے بولنے پر ہم نے رک کر ہم نے کھانے میں احتیاط کی. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رمضان میں بھی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. امید رکھوں میں کہ رمضان کی تیاری کر لیں گے. اور رمضان کی تیاری اور ایک یہ ہے کہ رمضان کے دنوں میں جا کے شاپنگ مت کرو. رمضان سے پہلے شاپنگ کر لو اور وہ ایک مہینہ صرف عبادت کے لیے. دیکھو آپ ایک دن تمام میں 1 گھنٹہ آپ کو یہ علم ہوا کہ راشن کارڈ پڑ رہا تو 1 گھنٹے کے بعد سے کتنی لمبی خطا رہتے ہوتی کتنی لائن رہتی لمبی کتنی لائن رہتی ہزاروں لوگ ٹھہر جاتے. کیوں ٹھہرے؟ ارے ہمارا راشن کارڈ بن جانا تاکہ ہمارے کو سہولت ہو. آپ کا راشن کارڈ بنے تو دنیا والوں کو ملے گا لیکن آپ آخرت کا اگر اپنا زندگی یعنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے اگر کارڈ بنانا ہے تو آج سے ہم کو اللہ کے سامنے اس طریقے سے کھڑا ہونا اور سلیقے سے ہو کر اللہ سے اپنے رب کو بڑھانا. کیونکہ بندہ سب سے غریب اللہ کے کب ہوتا معلوم جب وہ سجدے میں جاتا. جب سجدے میں جاتا بندہ تو کیا ہوتا سبحان ربی الاعلی. اللہ فرماتا دیکھو فرشتوں میرا ایک بندہ میرے سامنے پیشانی ٹیک دیا. پیشانی ٹیکنا کس کو بولتے ہیں؟ عاجزی. یعنی میں اپنے کو ذلیل کروں میں اپنے آپ کو کمتر سمجھوں. ورنہ ہر ایک کے سامنے پیشانی ٹیکتے آپ صرف اللہ کے سامنے پیشانی ٹیکتے. کیوں؟ اس کے سامنے ٹیکنے والی چیزیں سیدھا ہمارا اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے والا ہمارا سر نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جب آپ کے اطراف دشمن ہے اور سب جنے آپ کو مارنے کی طاقت میں ہے اس وقت آپ نے ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ. آئے حسین کو حضرت حسین کو یاد کرتے ہیں نا. آپ دیکھا ہوں ہمارے یونیورسٹی میں حضرت علی کے پیدائش کا جشن منا وہ پٹاخے چھوڑ رہے ہیں وہ پٹاخے چھوڑ رہے ہیں گاڑیوں میں سے سیلنسر نکال رہے ہیں عجیب عجیب کر رہے ہیں. یاد رکھو حضرت علی اس سے کبھی خوش نہیں ہوں گے. حضرت علی تو خوش ہوں گے سب مل کے میرے اللہ کے سامنے
حضرت علی کو خوشی کب ہوگی؟ ہر آدمی تلاوت کرنے لگ جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب خوشی ہوگی؟ جب ہم ہمارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسی زندگی گزارے تو، اور ہمارے حضرت علی اس وقت خوش ہوں گے جب ان کے جیسی سیدھی سادی شادی کریں۔ آج ہمارے بچے بولتے ہیں شادیاں ہوتی مولانا، شادی میں 2 قسم کا باجا رکھ سکتے کیا؟ مولانا شادی میں بولنا کیا؟ گاڑیاں ہے تو بولو، بات ہمیشہ اوپر آ رہا یوں رکھ کے کوئی مانگ رہا موٹر سائیکل دے ہو، ابھی عجیب ہے تو آپ مانگنے والے کیا سلیقے سے مانگ رہے ہیں آج کل؟ آپ بچی کی شادی طے ہو گئی، اس کے بعد ہلو بیٹھے بیٹھے مولانا، وہ مولانا ان کو بولتے گزرنا، آپ کی بیٹی کو سونے پلنگ تو نہیں ہے نا؟ آپ میرے گھر میں پلنگ نصیب نہیں ہے بابا۔ اچھا آپ کی بیٹی کو آپ ذرا الماری دے رہے نا، سونا وغیرہ کپڑے وغیرہ، ارے بابا سب منگلے دے جا رہا، پھر پتا آپ کی بیٹی آپ کی بیٹی آپ کی بیٹی استعمال کرتا پورا یہ بندہ۔ ایک عورت حلال کی بات ہے، ایک خاتون آئی ذرا میاں سے وہ ناراض تھے شاید، بولے مولانا اتنا بے شرم ہے یہ، میرے پلنگ پہ سوتا ماں باپ یہ سو، پھر بھی میرے سے لوٹتا بولا آئی نہیں۔ اب پلنگوں پہ بھی بحث ہو رہی صبح کی، چند دن کے بعد بولی کہ میری اماں تیرے کو لنگی دیے تو بیٹھ کے میرا لا لنگی میری بول تو، ہاں کبھی کپڑے منگے گی، پھر ذرا بشٹ کو دیا کہ میرا ہے، میری اماں والا جو ہے اللہ اکبر، اگر وہ رہا منگنا شروع کرے تو کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں اپنا ظلم گئی سے صاحب کی موٹر سائیکل چھیلی ہے سارے لڑائی ہوئی کچھ آ کے بولے مولانا ہمارے سارے میرے سے موٹر سائیکل چھیلی ہے۔ مولانا آپ کا کس کی تھی گاڑی میں؟ دورن والی تھی اللہ ادھر سے ادھر چلے گئے، ختم ہو گئی بات۔ ارے میں پیدل ہو گیا مولانا، مولانا میں پیدل ہو گیا تو اللہ نے تم کو پیدل کرنا چاہ رہا تھا، تم اچھے کام نہیں گئے ہو گے، تمہارے سارے گاڑی لے کے چلے گئے۔ یاد رکھو بھیک مانگنا بہت بری بات ہے، اور خصوصاً حضرت علی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں، بی بی فاطمہ کی بات کرتے ہیں، اور بولتے ہیں وہ چاہنے والے ہیں بی بی فاطمہ کی کی چاہت ہے۔ میری بی بی صاحبہ کے جہیز میں ایک چادر نہیں تھی، چادر دیے تھے بھائی، وہ چادر تو کتنی پیمانہ تھے، 8 پیمن تھے۔ صاحبزادے کے نکاح میں اللہ کے رسول جو چادر دیے اس پہ 8 پیمن لگے ہوئے تھے۔ آج ہمارے پاس تو ماشاءاللہ ایسے ایسے جوڑے ہیں کہ بوٹے بیوی اپنے گھر سے منگاتے جاتے، شوہر کو اپنا پیتا نہیں، ارے میری گاڑی پھنس گئی ابا بولے 2000 منگا، ارے میاں اے طائر لاہوت کی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے اے اڑنے والے پرندے تیرا اڑان اچھی ہے، اس سے پہلے کہ تیرے کو کوئی دانہ ڈالے اور وہ دانے میں افیون ڈالے اور وہ افیون کا دانہ تو کھا لے اور پھر تو اڑنا شروع کرے، لوگ تیرے کو پکڑ۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، ایسے ہی ہے میرے نوشاہ، وہ کپڑوں سے، وہ جوڑوں سے، وہ شیروانیوں سے، وہ سب چیزوں سے وہ بہتر ہے جو تو سیدھا سادہ کپڑا پہنے۔ شادی کے دن کیا ہوتا ہے؟ شادی کے معنی کیا ہے ہمارے پاس؟ دیکھو اللہ کیا کیا زبردست پیٹرن ہے، دیکھو ہمارے پیارے رسول نے کیا اچھا طریقہ بتایا۔ فرماتے ہیں نکاح کیا ہے؟ نکاح ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آجا بیٹھو بیٹھو، نکاح کو کیا ہے؟ تھوڑا چھوٹا سا معاملہ ہے۔ نکاح کیا ہے؟ بچی بولتی میں قبول کی، بچہ بولتا میں قبول کر لیا، ختم ہو گیا۔ میں تیرے کو نکاح میں آئی تمہارے کو قبول کیے تو نوشا بولتا ہو قبول کر لیا، پھر تو ہی نکاح ہے۔ اس کے ہاتھ سے تم دھرتی میں بیٹھ کے رہے تو تمہارا نام ہونے والا ہے۔ میرے میاں اللہ کے پاس نکاح کے معنی دوئی ہے، قبول کیا، قبول کی۔ اور یاد رکھو کل تک جو عورت تمہارے لیے جائز نہیں تھی، جب تم قبول کیا بولتے ہیں تو عورت جائز ہو جائے۔
نکاح کس کو بولتے ہیں؟ غیر عورت کو جائز تم کر لیتے ہیں کب؟ قبول کیا آج کے روز ہم نے طے کر لے کہ آنے والے مہینوں میں ہم نے طے کر لے کہ ہم شادیاں بھی آسان کریں انشاءاللہ وہ نوجوانہ بھی کرتا تھا اب ایک جنے دوسری کر رہے تو الگ بات ہے پہلے ایک کو رہا پتا کرو تو دوسری کی سوچو ایک شاید ایک ایسی گاؤں میں اعلان کیا بھائی شاید جو ایسی جوڑی کی رسم میں لینا سوچتے رہے بولو طے کرو بڑے بھی ہاتھ اٹھائے اور عادت آپ کا کیا خیال ہے آپ کا ہاتھ اٹھائے بولے میں نے اپنے واسطے نہیں اپنے بچوں کے واسطے اٹھایا ان کے واسطے نہیں ملا اور پھر میں ان کی شادیوں میں یہاں سے سفر کر کے گیا ہوں کیوں گیا مانی شادی کرے 3 نقطے نکال دیے شادی کے اوپر کیا ہوتا ہے 3 نقطے ہے شادی شین سے آتا شادی شین سے آتا 3 نقطے کیا ہے لینے دینے کے جوڑے گھوڑے کے سب پیسے نکال دیا دوسرا دعوت اور دینے اور تیسرا جو عمل کرے وہ کوئی جہیز نہیں بولے مولانا میں شادی کے 3 نقطے نکال دیا شادی کرنے والے سبحان اللہ اپنے پاس پہلے سے نوشوں کو مہندی لگانے کی کہا ہے ارے مرد ہے مہندی لگانے کا کوئی شرم آئی مرد جب مہندی نہیں لگاتا مرد رہتا ہے خون سے رنگنے کے لیے مرد کے ہاتھ محنت کرنے کے لیے ہوتے چوڑیاں کرنے کے واسطے نہیں ہوتے مرد کے ہاتھ مہندیاں لگانے کے واسطے نہیں ہوتے پھر وہ رسمیں شروع وہ کیا کیا کرتے ہو کوئی پردہ پڑتے انگوٹھی دے رہے اب سالی ہاتھ لگا کے سالی کرتے مہندی لگاتی وہی سالی کو ہم مارنا پچ کر پھر کوئی شرم نہیں آئی تیرے پبلک میں تو دے دیتا نہیں یہ کیا ہے یہ سب کیا ہے معلوم یہ ہمارے جو پہلے گزرے گئے اپنے پاس کے علاوہ یہ لوگوں کے پاس ایک بیماری رہتی تھی ایک ہوتے تھے خاص اولادیں کون سے جس کو خاص بولے تو اپنے ان کے بیوی سے بچے پیدا ہوتے تھے اور دوسرے جو اور بچیاں ہوتے تھے وہ نوکرانیوں سے بھی کبھی کبھی ان کالا کر لیتے تھے تو ان سے ہوتے تھے ان کے باپ کا پتہ نہیں اماں کا پتہ نہیں تو اب شادیاں کرنے بڑا مسئلہ ہو جاتا تھا کیا کرنا تو بولے ایسا کرو پیسے دے دو 5 لاکھ روپے لے کے اس کی شادی کرو اب لوگ اس کو 5 لاکھ روپے لے کے شادی کر لیتے بولے اور بول دیتے پیسے کو آپ ایک عورت پیسے دو اپنے کو کیا کرنا ہے وہ جا کے آج رسم بن گیا پیسے دینے کی رسم کر جوڑے کی رسم کر ایک کا جوڑا میاں ایک صاحب بہت اچھا بولے کیا ہے مسجد میں آپ لوٹا نغد ایسے نغد مسجد میں آباد کرتے اور دوسرا ایک بہت اچھی بات بولے وہ بھی بہت پسند آئی میں رمضان میں اکثر ایسے لوگوں سے مناقض ہو جاتی میری اور رمضان میں کیا بولے سال پر عمرہ 1 مہینہ عمرہ کا بولا بندہ بنا سال بھر چھپے مار رہے رمضان میں جا کے تراغی ماں پڑھو کہیں بھی پڑھ لے اللہ بولوں کو عمل کو نہیں دیکھیں گے اللہ یہ دیکھے گا کہ تم لوگوں کے ساتھ کیسا ہے اور یاد رکھو ہمارے ذہنوں میں یہ بات نکال دو کہ ہم یہ اللہ کو راضی کرنا ہے سبب نہیں اللہ اگر بندوں میں تم کوئی گناہ کیے تو بندہ جب تک معاف نہیں کرا اللہ تمہارے گناہ کو معاف نہیں کرے اس لیے ہم طے کرو کہ ہمارے سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو ہم تکلیف میں جا کے ان سے معافی مانگ لینا بھائی میرے سے تمہیں تکلیف ہوئی تو معاف کر دو اس واسطے اللہ معافی نہیں مانگیں گے اللہ کے پاس یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ایک سنگ والی بکری بغیر سنگ والی کو مارے گی تو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بکری کو سینگ دے گا اور وہ بکری اس بکری کو مارے گا اللہ اکبر وہاں پکڑ وہ سخت ہے میاں ابھی اس سے سنبھالنا ضروری ہے اپن یہ سنبھال رہے ہیں کیا لوگ مولانا دیکھیں گے کہاں دیکھتے جا کے صبر میں کوئی دیکھتے ہیں گھر پر تمہاری اولادہ تمہاری خبروں پہ نہیں آ رہی صحیح سے بولو آج ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں گے جس کے ہے کیسے دعا کرو وہ الگ بات ہے ورنہ ہمارے دادا کے بات سے چلو دادا تو کئی لوگوں کے نہیں ہوتے دادا کے لیے کبھی دعا کرے دادی کے لیے دعا کرے مغفرت
किसी भी नहीं करते, अपने हाथ से नहीं कर लेते तो दूसरे के हाथ से क्या करते। आज बसा के मेरे ऐसे दोस्तों, आज अल्लाह ने हमारे को हाथ उठाने के साथ रखा, अल्लाह से मांगो क्या लेके जाओ कि कोई गुनाह आपके हाथ नाम आमल में लिखे हुए नहीं है, ऐसे कब करना है। हाँ नमाज कर रहे हैं सपाट 15 मिनट में छोड़ देता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि भाई इधर से कई बार गुजर जमाना तरफ चले गए, अगर आज 5 घर से देखा तो साफ मस्जिद खाली है, आलू के और टाइम वहाँ मोबाइल खेल लेते बैठे हुए चौरस में, मोबाइल देख लेते, यहाँ आपका गेम खेल लिया मोबाइल में गेम कर, और बाद में आपको ये सब क्यों निकाला गया, आपको चीज से दूर करने के जादू बोल के नहीं, इंटर जो भी हो गया उसके अंदर उन्हें जादू फंस गए। कोई भी इंटर हो जाए तो फिर गुनाहों के दलदल में फंस जाता है, इस बात से उसका नाम ही रख दिए इंटरनेट। अंदर जाओ फिर बाहर निकलो। परसों एक तस्वीर आई, आप वहाँ देखो कि आप लोगों को मोबाइल में पूछने तो नहीं, अपना एक शौक अच्छा है, अपने पास कोई मैसेज आती अपना कचरा दूसरे को भेज देता। अरे क्या जरूरी है, जरूरी नहीं है। मौस का छिलके पे शाक नीचे उसकी वीडियो लेके हमारा मौलाना मौस के छिलके पे फिसल गए, अल्लाह का शुक्र है मौस के छिलके पे फिसले गिरे चोटने लगी, अगर तुम ना होते दलदल में फिसलेंगे तो फिर आखिरत में भी तुम्हारे छूटने मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, लोगों के हंसने से ज्यादा करके अपने आप की फिक्र करें। आप तुम बोल रहे अरे ऐसा जा रहा था, आप ये भी तसव्वुर करें, यही दोस्ता है कि आप उठ के बैठेंगे ऐसी मार को उन्हें कैसे और इधर से क्या दोस्तों बनाएंगे इसको ऊपर। ये 4 दोस्ता थे, 4 में से एक गया, वो तीनों मिलके वो एक का बैट बजाने लगे, फिर वो दोनों रहे और एक गया, वो दोनों मिलके दोनों का बैट बजाने लगे। तो बैठे बैठे दोस्त ने कहा मियाँ अब नहीं गए के बाद तो मेरा भी बैठ बजाता है कि किसी के सामने, तो बोलने की क्या बात है, वो तो बजा नीचे आपका आपकी मजम्मत तो करनी चाहिए, आप दूसरों की करें अब आप ही नहीं करना। ऐसा हो सकता है। हाँ हम लोग कैसे हो गए बात, एक रास्ते से पागल खाने को शायद जाने के बाद उससे मिले तो बहुत अच्छे अच्छे बातें करें, लेकिन बड़े मुतासिर हो गए, मुतासिर हो गए बोले अच्छा उनको अंदर खामखा के खैर रखे हुए छुड़ा दे तो मैं तुम्हारे अच्छा छुड़ा दीजिए। जा रहे वो लंबा रास्ता था, आगे पत्थर मारे तो बीच में गिर गया, पागल साहब का दोस्त ठहरा हुआ था बीच में, उन्हें पत्थर उठा के वो साहब को मारा, सीढ़ी खुल गया, पलट के तो बोले जय तुम्हारे पत्थर आप बोले आप याद रखना जाके जल गया इसलिए मैं मारा था, तो दूसरा बोला का पत्थर बीच में गिर गया था, मैं आपके पास लेट गया। अपन से कोई करते नहीं करते, कोई अपने सामने किसी की शिकायत करा, अपन ये समझते जाके उसको बोले तक अपना पेट खुला हुआ है, जाके बोलते फलाना मरने ऐसा बोला, अब अल्हम्दुलिल्लाह टका आ गई है, अब हमारा पेट का बोझ कम हो गया। याद रखो किसी के ऊपर चोट नहीं चलाना। ये मेराज जो बात आ रही है, अल्लाह के रसूल ने बहुत सी चीजें इस मेराज में देखी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस मेराज में जन्नत भी दिखाया। जन्नत कैसी है? मेरे आका फरमाते हैं कि जन्नत का अंदाजा इससे लगा लो कि एक ही अनार रहेगा और जब तुम तोड़ के उसको खाएंगे उसका एक नाम बता है। आप मौज है, मौज खाते रहते हैं, मौज एक ही है, लेकिन वो मौज के मजे नहीं आएंगे अल्लाह के पास। अल्लाह को ऐसा दिखाता है, आगे तो आप ऐसा ऊपर करके बैठे तो ऐसा दिख रहा पूरा बैठे तो बोलते रहे करने पड़ा बोलते रहे हम फिर बोलते पीछे को लगा ऐसा बैठे तो आप उस सन्नाटे में मौलाना बोल दो आप चले गए के बाद फिर कोई करने वाले तो आपको सुनाने से फायदा क्या होगा है? सुन लो मियाँ
اس بات سے سن لو سچائی بتانے والے کم ہو جاتے ہیں، اچھی باتیں بتانے والے نہیں ملتے ہیں. میں ذرا سخت بول رہا ہوں، کوئی وشواس سے نہیں کہ میں کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتا، وشواس سے نہیں کرتا، میں ایک سے ڈرتا ہوں، ہر ایک سے ڈرتا ہوں. اور ایک کا ڈر میرے اوپر ایسا ہے، اللہ سے دعا کرو کہ وہ حقیقی ڈر بن جائے اور میں ایسے کوئی عمل نہ کروں جس سے اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے مجھے رسوا ہونا پڑے. آمین بولو. سب بول کے لے لینا پڑا، کیا کروں میں آدھا کچھ نہیں دے رہی، اب میں تھوڑا باقی پر کھینچ دیتا ہے. تو میرے ایسے دوستوں، معراج میں اللہ نے تبارک و تعالیٰ جنت بتائے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت کا یہ اندازہ لگاؤ کہ جہاں بیٹھ کے تم یہ چاہ رہے دودھ پینا ہے، دودھ کی نہر بات ہو جائے، جاؤ دودھ پی. پھر آپ کو بھی بولیں گا کہ آپ میں ذرا بریانی کھاؤں گا، تصور میں آئے گی بریانی سامنے آ جائے اور آپ کو لیٹرین لینے کا من کرنا، کھانا کھانے بیٹھے کہ کھاؤں گا مولانا، آپ کو پسینہ آئے گا اور پسینے سے اللہ نے آپ کے تمام پیٹ میں جو چیزیں ہیں اس کو نکال دیں. اور پسینہ بھی اپنے جیسا نہیں، 8 دن کے بعد آ کے ٹھہرے گا، ورنہ میڈیکل میں کیا بندہ ٹھہرا ہے وہ آج میں وہ نماز میں یہ خوشبو رہے، پسینے میں بھی خوشبو رہے اور اس خوشبو ایک مومن سے دوسرے مومن کو قریب کرے. آپ بولیں گے بھائی جعفر صاحب کا ایک وقت بات سنا تھا ہماری مسجد میں، اللہ نے میں جعفر صاحب سے ملنا چاہ رہا ہوں. اللہ نے اپنے خدمت سے پڑھتے ہیں ہٹا دیں گے، آپ اور ہم دونوں اپنے سامنے آتے سب بیٹھے ویسے بیٹھ کے کھاتے ہیں. سبحان اللہ بولو، ماشاء اللہ. دیکھو ہمارے پاس کیا ہے، قانون نیکیاں کمانے کا بھی وقت ہے، اچھا کام دیکھو الحمدللہ ماشاء اللہ. ہاں کوئی مر گئے نہیں مر گئے تو یہ میں اللہ پڑھتا ایک بہت گاڑی گڑی ہوئی تو کچھ میرا چیز گر گئی، تسبیح گر گئی تھی، میں تسبیح اٹھاتے اتنا اللہ پڑھا تو کوئی گھر والے آتے ہیں مولانا آپ کو کوئی خیال نہیں ہے، بولا نہیں تو بھائی بولے ہمارے گھر میں کوئی مر گئی کیا اللہ پڑھو، میں نے بولا معاملے پہ اللہ نہیں پڑھتے. بالکل ہر وہ چیز جو تیرے آنکھوں سے چھپ جائے اس کے لیے اتنا اللہ پڑھے تو اللہ نے اس کا بدل عطا فرمایا. حضرت ام سلمہ بہت نیک عورت تھی اور آپ کے شوہر سلمہ بھی بڑے اللہ والے تھے. فرماتی ہے کہ ایک وقت میں دیکھی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میرے کو یاد آیا کہ میرے رسول نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے میں کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو. بولے میں پڑھ لی. اس کے بعد میں یہ سوچنے لگی میرے شوہر سے زیادہ کوئی نیک نہیں ہے میری نظر میں، میرے شوہر سے کوئی اچھا نہیں دکھا میرے نظر میں، سب میری نظر میں میرے شوہر کی خوبیاں بہت زیادہ ہے، میرے نظر میں ویسا کوئی اور دوسرا نظر نہیں آ رہا. میں یہ سوچنے لگی میرے سرکار نے فرمایا جو انا للہ پڑھے گا اس کو نعمت بدل اس سے اچھا ملے گا. میرے شوہر کا انتخاب ہو گیا، میں انا للہ پڑھ لی، مگر میں یہ سوچ میں ہوں کہ میں کون ملے گی، آخر میرا رشتہ کس سے ہوگا. فرماتے ہیں کہ چند دن میں گزرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دی اور میں امہات المومنین بن گئی، تمام امت کی ماں بن گئی. آپ بھی کوئی چیز نہیں ملی تو انا للہ. اب بلوا کیا کرتے ہیں، کوئی چیز نہیں ملی تو بچوں کو لگے پڑھا دے، کوئی لگے تو لے کے آ گیا. میں بولتا بابا میں نے لے گیا، آپ اس لے کے دے گئے اپنی شکل میں. اس بات سے سب سے پہلے کوئی چیز نہ ملے انا للہ پڑھنے. اللہ آپ کو قسمت ہے تو برابر ملے گا اور ہمارے کو کوئی چیز اچھی نظر آئے ماشاء اللہ بولے. یہ سب کیا ہے، اللہ کے ذکر ہے، اچھی کا ہے الحمدللہ بولے. ہاں یہ کہیں کو رکھے اللہ نے میرا نام بار بار بندہ لیتے رہے تاکہ میں اس کے نیکیوں میں اضافہ کرتے رہوں. آپ الحمدللہ بولے، آپ کو بولا ارے تم الحمدللہ بولے مگر کتنے نیکیاں لکھے گئے، اللہ کے پاس نیکیوں کا عمل ہو گیا تمہارا. سبحان اللہ بولتے آپ کو معلوم
اللہ آخری بخاری شریف میں جب ہمارے پاس ختم ہوتا نا اس دن وہاں پڑھاتے آخری حدیث پڑھاتے کیا فرماتے اس میں حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ لفظ پڑھے گا ایک وقت پڑھے گا نہیں وہ تو زبی میں پڑھے گا سبحان اللہ وہ بحمدہ سبحان اللہ عظیم اس میں کیا ہے معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے ترازوں میں سب سے وزندار اگر کوئی چیز ہے تو یہ کلمہ آپ کو پڑھ لیے ماشاءاللہ اپنا ایک پٹ کو ڈال دیے اور ایک دوسری کا آپ کو بتاؤں گا اللہ کے جب سرکار کے شکلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تحفہ بھیجا آپ کی امت کے لیے تحفہ دے رہا ہوں فرمایا کیا تحفہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اگر کوئی پڑھ لے گا تو اس کا جنت کی زمین میں درخت لگے کہوں گا ایک درخت آپ کو میں پڑھا نا میرا ایک درخت لگ گیا ہوں آپ بھی کیا کریے آسان وزن سبحان اللہ والحمد للہ اردو کے لحاظ سے کیا برابر ہے نہیں مرنے والا بھی محلے کی مسجد میں پڑھ جاتا ہوں الحمد للہ بولے میں اسے چھٹ کے دل کو مطابق پڑھ کے رہتا ہوں الحمد للہ آہستہ پڑھنا ہے سبحان اللہ الحمد للہ یہ تو پڑھنے کا کلمہ ہے وہ لاحق والا کو ہوتا ہے اس کو ملا لینا ہے اس میں ایک جنت کا طرف دوڑ لگا کے بیٹھے بیٹھے اب میں اس پہ جاؤں گا جنت میں راستہ لگتے رہیں گے آپ ہی بول لیجیے سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اب ہم سب کا بھی ایک طرف لگ گیا ماشاءاللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو سلام بھیجا کیا بول بھیجے آپ کی امت کو میرا سلام فرمائیے آپ کو اور میرے کو میرے رسول کی طرف سے سلام بھی آیا کیونکہ اب نماز کا وقت قریب ہے اور میں آپ لوگوں سے تازہ مطلب کی نماز میں آنے کا بھی رہتا ہے اس لیے آپ کو یہی رخصت کرتا ہوں اب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ معراج کے دن افطار آنا معراج کے دن افطار تاریخ 18 ہے اس دن میں جامع مسجد چوک میں تقریر کرتا ہوں معراج پر پورے واقعہ بولوں گا آدم علیہ السلام کے لیے پہلے ہر 7 آسمان میں 7 پیغمبروں سے اللہ کے رسول کی ملاقات کی اور پھر اللہ کے رسول کو جنت بتائی گئی دوزخ بتایا گیا تو دوزخ کے لیے کس کس کو گناہ ہے کون سے عمل پہ گناہ ہے انشاءاللہ یہ تفصیل پوری میں جامع مسجد چوک میں انشاءاللہ 18 تاریخ بروز ہفتہ شب معراج کے دن بیان کروں آئیں گے اپنے بچوں کو بھی لاؤ چھوٹوں کو کوئی مولا ہے وہاں بچوں کو لاؤ بولے تو اتنے بچوں کو لے کے آ رہے مولانا پیپر دینا کے لایا لائٹ دے میرے بابا نے اللہ اکبر بول کے ٹھنڈیوں نے پورا شروع کرا تھا پھر وہ اللہ اکبر بول کے اس کو لے گئے نماز نماز بات پڑھا یہ مذاق کرتا ریگولر نماز بھی اچھا کرے میں کام بھی ٹھہرے ہوں اللہ اکبر بول کے ٹھہرے شاید بچہ پڑھا تھا میرے عزیز دوستو بچوں کو نماز کھلائیے مگر ذرا سمجھدار بچوں کو کھلائیے آسوں میں بٹھائیے جلسوں میں لائیے ہر ہفتہ میرے پاس 10:30 بجے شام کو فری رہتے ہیں آؤ قرآن کا درس ہوتا ہے سنو 1 سے 4 وقت آئے تو دل لگ جاتا ہے 1 سے 4 شبے جیسے میرے پاس ذکر کی محفل ہوتی ذکر کی محفل یعنی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سو ختم پھر اس کے بعد اللہ 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 پھر بس کیا مزہ آتا سمجھ بیٹھتے ہیں وہ سب ہمیں سیلر میں مٹی ہوتی ہے تو آپ بھائی ہم مٹی ہوتی ہے
कब बोलेंगे? जब आप चकेला रहे तो बोलेंगे, नहीं बोल सकते। सीकर की महफिल में भी आएंगे तो मजा लगेगा। अब मैं सुबह से बोलने करा तो वैसा मजा नहीं आएगा। आज ये 4 शब्द के दिन की रात के 10:30 बजे से महफिल होती, हफ्ते के दिन भी 10:30 बजे से होती, और मेराज के दिन से मैं तशरीफ लाइए और इन मुबारक महफिलों में शिरकत अपनी औलाद बच्चों को लेने के लिए मौजूदा दौर में 1-2 दिन बातें अहम बता। आजकल शकील बिन हनीफ बोल के आया है। ये शकील बिन हनीफ बिहार का है, चोर नंबर 1 है, डाकू है। अपने आप को ये कहता है कि मैं इमाम महदी हूँ, अपने आप को ये कहता है कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ। अरे बेवकूफ, ईसा अलैहिस्सलाम अलग है, महदी अलग है। तू महदी भी एक हो जा रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम भी हो जा रहा है, कैसा हो सकता है? और लोगों को गुमराह कर रहा, और नौजवान इसकी चक्कर में फंस जा रहे हैं, और ईमान उनका रुखसत हो जा रहा है। इसलिए ऐसे कोई बातें आपके महल्ले में आए तो सब मिलकर जमा होकर वो एक आदमी को महल्ले से निकाल देते।